کئی جمعہ سے یہ بات ہوتی چلی آ رہی ہے کہ رمضان ایک تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے گناہوں کو معاف کرانے کا ایک ذریعہ ہے، خصوصی انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آمین پر اللہ کے رسول نے بھی آمین کہا، یعنی دونوں کے جواب پر، دونوں کے اپنے اپنی باتوں پر دونوں نے دونوں کی تائید کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آمین۔ حضرات گرامی، افسوس ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہے، لیکن ہماری مسجدیں جس طرح پہلے تھی اب بھی اسی طرح سے ہے۔ جس طرح ہمارا حال پہلے تھا وہی حال ابھی بھی ہے۔ 11 مہینہ کھا رہے تھے، بے شرموں کی طرح زبان چلا رہے تھے، اور وہی حال ابھی بھی ہے۔ دکھ ہے اس بات کا کہ مسلمان روزہ نہیں بھی رکھتا ہے لیکن بے شرم کی طرح جہاں چاہتا ہے وہاں کھاتا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بے شرمی کی تمام حدوں کو پار کر دیا۔ اللہ سے ہم نے کھلم کھلا چیلنج کر دیا۔ نماز چھوڑ کر اللہ سے چیلنج، روزہ چھوڑ کر اللہ سے چیلنج کہ ہم نہیں رکھیں گے، کیا کرنا ہے کر لو۔ نماز نہیں پڑھیں گے، کیا کرنا ہے کر لو۔ ہم اپنا معاملہ صحیح نہیں کریں گے، کیا کرنا ہے کر لو۔ یعنی یہ اللہ سے چیلنج کر رہا ہے مسلمان۔ اگر مسلمان اللہ سے چیلنج نہ کرتا تو اسلام کے اندر روزہ فرض ہے، ہم اپنے اوپر روزہ کو فرض سمجھتے۔ نماز فرض ہے، ہم اپنے اوپر نماز کو فرض سمجھتے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، تو ہم اس کے قانون کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے۔ لیکن مسلمان جو ہے اللہ سے چیلنج کر بیٹھا کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم صحیح تندرستی کی حالت میں بھی ہے لیکن ہم کھاتے پیتے رہیں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کر لیجئے۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھو کہ جس قوم نے بھی اللہ کو چیلنج کیا اور اللہ کے نظام کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنا فیصلہ کر لیا، تب وہ قوم جو ہے برباد ہو گئی، نیست و نابود کر دیا گیا، ان کو مٹا دیا گیا اس قوم کو۔ اور آج اس قوم کی جو حالت ہے، یہ حالت کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے، یہ قوم اپنی اس حالت کو اپنے سے خود تیار کر رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کو چھوڑ کر، اللہ کے قانون کے خلاف اپنی زندگی کو گزار کر، اللہ کے قانون کے خلاف اپنا چیلنج کو کھڑا کر کے اللہ کو غصہ دلایا، اللہ کو ناراض کر بیٹھے، جس کی وجہ سے آج آئے دن جو حالات سننے کو مل رہا ہے کہ کبھی کہیں اذانوں پر پابندیاں ہیں، کہیں مسجدوں کے اوپر جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری وجہ ہمارے نحوست کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہمارے بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب تک یہ بدعمالی ہمارے اندر سے دور نہیں ہوگی، جب تک ہم اللہ کے قانون پر پورے طور پر نہیں اتریں گے، جب تک اللہ کے قانون کو پورے طور پر ہم اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے، یہ حادثات اس طرح سے ہوتے رہیں گے اور ہم ٹی وی کے مادھیم سے، چینلوں کے مادھیم سے سنتے رہیں گے اور پھر سن کر اپنے بھائیوں کے درمیان باتیں کرتے رہیں گے اور ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس قوم کو اس وقت برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا جبکہ اس قوم نے اللہ کے خلاف اپنا چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ فرعون نے اللہ کے خلاف چیلنج کیا، اللہ نے فرعون کو نیست و نابود کر دیا۔ ہارون نے اللہ کے خلاف چیلنج کیا، اللہ نے ہارون کو مٹا دیا۔ قارون نے اللہ کے خلاف چیلنج کیا، اللہ نے قارون کو مٹا دیا۔ شداد نے دنیا کے اندر جنت بنا کے اللہ کو چیلنج کیا، اللہ نے اس کو ہی مٹا دیا۔ وہ جنت اپنی بنائی ہوئی جنت کو خود نہ دیکھ پایا۔ ابو جہل جس کو اپنی طاقت پر کتنا غرور تھا، کتنا گھمنڈ تھا کہ جنگ بدر میں جا رہا تو ناچتے ہوئے جا رہا ہے، رقص و سرور کی محفل کو سجائے ہوئے جا رہا، لیکن انجام کیا ہوا؟ حضرات گرامی، جب قوم نے اللہ کے نظام کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف چیلنج کیا ہے، اپنی منچاہی زندگی گزارا ہے، تو اللہ نے اس وقت اس قوم کو برباد، نیست و نابود کر دیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہٹھے کٹے نوجوان، اللہ نے جس کو طاقت دی ہے وہ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کھاتے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس بات کا ڈر نہیں کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں دن کے اندر کھاتے پیتے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور اسی حالت میں اگر اللہ ہمارے روح کو قبضہ کر لے پھر کیا، کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے اور کیسے اللہ کا سامنا کریں گے؟ لوگوں سے مت ڈریے، لیکن یہ تو ڈریے کہ اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ کیسے منہ دکھائیں گے؟ کیسے اللہ کا سامنا کریں گے؟
نماز چھوڑتے ہوئے لوگوں سے مت ڈریے، لیکن اللہ سے ڈریے کہ اذان ہو گئی، ہم نماز کو مسجد نہیں جا رہے ہیں، اگر اسی حالت میں اسی وقت میں ہماری موت آ گئی پھر ہم کیا کریں گے؟ قبر کا معاملہ تو بعد میں ہے، لوگ تو دنیا کے اندر بولتے ہیں کہ اذان ہوئی تھی، دیکھو مسجد نہیں آیا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور موت آ گئی۔ لوگ تو دنیا میں بولتے ہیں کہ دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا، روزہ نہیں رکھ رہا تھا، جس طرح پہلی زندگی گزار رہا تھا اسی طرح سے ابھی بھی زندگی گزار رہا تھا، دیکھو موت آ گئی۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں، قبر کا معاملہ بعد میں ہے، لیکن لوگ خود فیصلہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے زندگی گزار رہا تھا، ایسے کر رہا تھا، عیاشی کر رہا تھا، اپنی منچائی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ عوام بات کرتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے شرم کیجئے کہ ہم دھڑلے کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا اللہ نے صرف آپ ہی کو دولت دیا؟ صرف آپ ہی کے پاس مال و دولت ہے؟ اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کر رکھا جس کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کرم ہے کہ وہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور خوب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تھوڑی سی مال و دولت میں اتنی اہنکاری کہ روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک روزہ رکھے تو دوسرا روزہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمارے اوپر 30 روزے فرض کیے، ایک مہینے کے روزے فرض کیے، اور یہ اللہ کے اوپر قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل جو ہم کو روزہ رکھنے کا جو حکم ملا ہے وہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے کے روزے ہیں، نہیں تو بنی اسرائیل کے اندر جو روزہ رکھنے کا جو وقت تھا وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھنے کا وقت تھا کہ ایک افطاری سے دوسرے افطاری تک وہ لوگ بھوکے رہتے تھے، روزے کی حالت میں زندگی گزارتے تھے۔ تو ہمارا معاملہ تو سحری کرنا ہے پھر افطاری بھی کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ افطاری سے ایک افطاری تک بھوکے رہنا ہے۔ اس لیے اپنے اوپر رحم کھائیے، اپنے اوپر شرم کیجئے، اللہ سے ڈریے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈریے۔ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی دوسرا ڈرائے بیٹھا ہوا ہے اور جس طرح چاہ رہا ہے ڈرا رہا ہے مسلمانوں کو۔ لیکن اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، بشرطے کہ تم پہلے مومن تو بن جاؤ، ایمان والے تو بن جاؤ۔ ہمارا چلنا پھرنا، ہماری باتیں کرنا، ہمارا ویوہار، ہمارا اخلاق، یہ ساری چیزیں پہلے اچھی تو ہو جائے۔ آج مسلمان عبادت بھی کرتا ہے لیکن عبادت کو اپنے ہی بدعمالیوں سے، اپنی ہی باتوں سے، اپنی ہی الٹی پھلٹی حرکتوں سے اپنے اعمال کو کھو بیٹھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ میں ایک صحابی بھی تھے، اور ایک پہاڑی کے اوپر ایک ڈاکو بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اور آج سے جو ہے میں اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ انہوں نے اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے ندامت ظاہر کیا، اللہ کے سامنے توبہ کیا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے جو اپنی زندگی کی جو دن گزاروں گا وہ آپ کے نبی کے ساتھ گزاروں گا۔ وہ توبہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے اور ساتھ میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ جو صحابی حضرت عیسیٰ کے ساتھ موجود تھے وہ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں اتنا بڑا گناہ کیا اور آج توبہ کر کے آ گیا۔ صرف انہوں نے کہا اپنے دل کے اندر، مطلب انہوں نے اس کو حقیر نظر سے دیکھا، چھوٹی نظر سے دیکھا، برائی والی نظر سے انہوں نے اس کو دیکھا۔ اب سنیے، جب اس نے اپنے دل میں کہا تم اتنا بڑا گناہ کر کے آج یہاں پر میرے ساتھ میں کیا کر رہے ہو، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اب اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جائیے کہیے عیسیٰ سے کہ یہ دونوں شخص جو پہلے ایمان میں داخل تھے، جو صحابی تھے آپ کے، اور جو ابھی توبہ کر کے آپ کے ساتھ میں ہوا ہے، یہ دونوں کو کہیے کہ آج سے اپنے اعمال کا ابتدا کرے، اچھے اعمال کا۔ غور سے سنیے گا، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ جو شخص آپ کے ساتھ پہلے سے تھا اس کے بھی سارے اعمال ختم کر دیے گئے، اس کے ایک اوہ کی وجہ سے، ایک حقارت والی نظر کی وجہ سے۔ آپ کے صحابی نے اس گنہگار انسان کو جو توبہ کر چکا ہے، جو اللہ کے حضور اپنے آنسوؤں کو بہا چکا ہے، اپنے آنسو کے دو تین قطرے کو گرا کر اللہ کے سامنے توبہ کر چکا ہے، اب اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اب اس کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں تھی اور اس بات پر اس کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی کو حقیر نظر سے دیکھے۔ تو آپ کے صحابی نے اس کو جو حقیر کی نظر سے دیکھا، حقارت والی نظر سے دیکھا،
اس کے تمام نیکی جو ہے، تمام جتنے بھی ان کے ثواب تھے، نامہ اعمال میں جتنی بھی اچھائیاں تھیں، ساری نامہ اعمال کی اچھائیوں کو مٹا دیا گیا۔ اپنے صحابی سے کہیے کہ آج سے پھر اپنے اعمال کی ابتدا کریں، اسٹارٹنگ کریں، شروعات کریں، اور اس سے بھی کہیے جس نے توبہ کیا ہے وہ بھی اپنے اعمال کو جو ہے اچھے اعمال کا آج سے آغاز کرے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک حقیر کی نظر سے وہ صحابی نے اس انسان کو دیکھا، اوہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ اللہ نے اس کی ایک اوہ کے وجہ سے، ایک حقیر والی آہ کی وجہ سے اس کے سارے نیکیوں کو خراب کر دیا، ساری نیکیوں کو مٹا دیا۔ آج مسلمان ہر کسی کو ہر کوئی حقیر نظر سے دیکھ رہا ہے۔ کوئی فجر کی نماز پڑھ لیا تو نہ پڑھنے والوں کے حقیر کی نظر سے دیکھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو جو نہیں رکھ رہا اس کو حقیر کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ہم کسی کو حقیر کی نظر سے دیکھیں یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ہم کسی کو حقیر نظر سے دیکھیں گے تو اس کے گناہوں کو دیکھیں گے کہ ہاں یہ روزہ نہیں رکھ رہا، یہ اچھا نہیں کر رہا، لیکن اس انسان سے ہم نفرت نہیں کریں گے، اور دعا کریں گے اس کے لیے بھی، اور خود اپنے لیے بھی دعا کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، بجھائیں گے، ان کو پیار سے باتیں کریں گے، اور جن سے پیار سے باتیں کی جائے، جن کو سمجھایا جائے، وہ آپ سمجھیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو کوئی سمجھانے والا ہے، آپ کو کوئی بتانے والا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ جو کوئی آپ کو اچھی باتیں بتاتا ہے، اللہ کے قانون کی طرف، اللہ کے نظام کی طرف بلاتا ہے، تو آپ اسی کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، آپ اسی کے خلاف اپنی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، چگلی کھاتے رہتے ہیں، غیبت کھاتے رہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بھی غیبتیں ہو رہی ہیں، روزے کی حالت میں بھی لوگوں کی ادھر ادھر کی آلوچنائیں ہو رہی ہیں۔ تو روزے سے ہو، کم سے کم اس مہینے میں تو اپنے آپ کو روک لو، اپنے معمولات کو، اپنے عادت کو تو چینج کر لو۔ یہ مہینہ اس لیے آیا کہ مسلمان جو غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، اس مہینے کو پا کر اپنا ایک سسٹم بنا لے، ایک نظام بنا لے، ایک وقت کو متعین کر لے کہ ہمیں کس طرح سے نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں کیسے اپنی تجارت، اپنے بزنس کو کرنا ہے، اپنا ٹائم بنا لے، سیٹ کر لے۔ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے، لیکن اس مہینے میں بھی اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ لوگوں کی برائیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کھائے پھر رہے ہیں، چگلی کھائے پھر رہے ہیں، ادھر ادھر کی نفرتوں کی آلوچنائیں کر رہے ہیں۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ، شرم کرو اپنے اوپر کہ رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہو اور اس منہ سے اسی حالت میں لوگوں کی آلوچنائیں کر رہے ہو۔ تم کو کس نے اجازت دیا کہ تم کسی کے بارے میں آلوچنا کرو؟ یہ کام اللہ کا ہے کہ اللہ کس کے خلاف کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم کیوں اس میں باتیں کریں گے، اس میں ہم کیوں آلوچنا کریں گے؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے معاملے میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے، اللہ کے معاملے میں ہم ٹانگ نہیں اڑا سکتے۔ کان کھول کر سن لیں، اگر اللہ کے معاملے میں ہم ٹانگ اڑائیں گے، اللہ کے معاملے میں اگر ہم چیلنج کریں گے، اللہ ہم کو نیست و نابود کر دے گا، مٹا دے گا، دھنسو کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کے حالات کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔